اور گھر والے کون تھے؟ وہ وہی تھے کہ جن کی عصمت اور صداقت پر خدا نے آیات اور صورتیں نازل کر دی تھی۔ آیات تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ایسی کتنی آیات ہیں جو اہل البیت علیہ السلام کی عصمت اور صداقت کی گواہی دیتی ہیں۔ رسول خدا اور ہمارے درمیان جو واسطہ ہے وہ ایسا واسطہ ہے کہ جس کی صداقت اور عصمت پر قرآن بھی گواہی دیتا ہے، اور جن کی اتباع اور اطاعت کے لیے رسول خدا نے بارہا کتنے مقامات پر فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت۔ رسول خدا نے بارہا 20 مقامات پر یہ ایک ہی حدیث 20 مقامات پر ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر بیش بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل البیت ہے، تیسرا نام نہیں ہے، تیسرا نام نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ کے اکثر فرقے جو ہیں وہ کوئی تیسرا نام لیتے ہیں۔ اگر ان کے پاس رسول خدا کی کوئی حدیث ایسی ہے کہ جو اس طرح ہو، جو بالکل صراحت کے ساتھ بتا رہی ہو کہ تمہارے رہبر اور رہنما قرآن اور اہل البیت کے علاوہ کوئی ہے تو لے کے آؤ۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس پر اتفاق کیا جا سکے۔ دعوے تو ہیں، دعوے بہت زیادہ ہیں، مگر جو دعوے کیے جاتے ہیں ان دعووں میں سے کوئی دعویٰ ایسا نہیں ہے کہ جو حدیث ثقلین کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ حدیث ثقلین پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اگرچہ اس اتفاق کو دیکھتے ہوئے چونکہ یہ ایسی حدیث ہے کہ جو خلافت بلا فصل اہل البیت علیہ السلام کی واضح دلیل تھی، اور خلافت اور جانشینی رسول کو اہل البیت علیہ السلام میں منحصر کرتی ہے۔ چونکہ یہ منحصر کرنے میں بھی صریح تھی، واضح تھی، نص تھی، تو مسلمانوں کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس کے مقابل میں کوئی اور حدیث لائی جائے۔ اس لیے بہت ساری حدیثیں لائی گئیں جو اس حدیث کو کنڈم کرنے کی ناکام کوشش تھی، لیکن وہ حدیث آج بھی زندہ اور تبندہ ہے، خواہ وہ شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو۔ مسلمانوں میں سے جس فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے سب کے پاس یہ حدیث متسالم علیہ ہے، اتفاق ہے، کسی میں اختلاف نہیں ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 رہنما چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل البیت ہے۔ اور آگے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ تمسک کرنا، جو ان کے ساتھ تمسک کرے گا کامیاب ہوگا، اور جو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی تمسک نہ کرے گا۔ تمسک کا مطلب کیا ہے؟ تمسک کا مطلب یہی ہے کہ ان کے دامن اطاعت کو تھامنا ہے، انہی کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی اہل البیت علیہ السلام کی جو اطاعت والا معنی ہے وہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ وہ ہمیں قرآن سے معلوم ہوگا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن، تو مجھے بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اس کا تم کیا مطلب لیتے ہو؟ جو مطلب تم یہاں لیتے ہو وہی ہم مطلب اہل البیت کے بارے میں لے سکتے ہیں۔ یقیناً تم مطلب یہی لیتے ہو کہ رسول خدا کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن اطاعت کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ بتاؤ کہ کیا قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے کہ جس کی تم اطاعت کرو گے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ چونکہ حدیث میں فقط قرآن کا نام ہے، نہ تورات کا نام ہے، نہ زبور کا نام ہے، نہ انجیل کا نام ہے، فقط قرآن کا نام ہے۔ تو جب قرآن رسول خدا کا یہ فرمانا کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کا مطلب تم یہ لیتے ہو کہ اطاعت مراد ہے، اور دوسرا مطلب تم یہ لیتے ہو کہ اطاعت قرآن میں منحصر ہے، تو دوسری چیز بھی تو ساتھ دیکھو نا، دوسری چیز بھی تو اہل البیت علیہ السلام ہے۔ تو اہل البیت علیہ السلام کے شریک کار کیوں پیدا کر لیے گئے؟ اہل البیت علیہ السلام کی
اطاعت سے کیوں روگردانی کر لی گئی؟ یہ کہا گیا کہ جس طرح اہل البیت علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے، اس طرح فلاں فلاں کی اطاعت بھی واجب ہے۔ یہ پھر کہاں سے لیا گیا ہے؟ جو مطلب تم قرآن کے بارے میں لیتے ہو وہ تم اہل البیت کے بارے میں کیوں نہیں لے سکتے؟ لہذا نص صریح ہے کہ قرآن کے ساتھ مصطفیٰ کے بعد